آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ چوتھا دن آج مکمل ہو گیا گل پلازہ کی آتش زدگی کے سانحے کو۔ اب تک 28 لاشوں کی باقیات میں سے 8 کی شناخت ہو چکی ہے، ان میں سے 7 لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ 48 لواحقین کے ڈی این اے نمونہ کا فورینزک تجزیہ کیا گیا ہے تاکہ انہیں دریافت ہونے والے باقیات سے میچ کیا جا سکے۔ ڈی آئی جی کراچی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ 65 سے زائد لاپتہ لوگوں میں سے 38 کے فون ریکارڈ سے تصدیق ہوئی ہے کہ وہ سانحے کے وقت گل پلازہ میں تھے۔ عمارت کے اندر کا درجہ حرارت اب بھی ناقابل برداشت ہے، امدادی کارکنوں کو بار بار باہر آنا پڑتا ہے، عمارت کے کچھ حصوں سے اب بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ میئر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن عمارت کی بیسمنٹ تک پہنچ گئے ہیں، اگرچہ متاثرہ علاقے کی ناکہ بندی ہے تاکہ امدادی کام میں خلل نہ پڑے، پھر بھی تماشائیوں کا ہجوم آس پاس ہر وقت منڈلاتا رہتا ہے۔ عیدی فاؤنڈیشن کے جو سربراہ ہیں فیصل عیدی، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ آتش زدگی کے بعد کوئی عمارت خود ہی ڈھہ گئی ہو، اس پہلو کی بھی تعمیراتی حوالے سے چھان بین ہونی چاہیے۔ کل تاجر اور کچھ سیاسی مذہبی تنظیموں نے جمعے کو متاثرین کی بحالی کے لیے گل پلازہ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان خراب گورننس کو لے کے الزام تراشی کا گرما گرم دنگل رہا۔ 80 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، 40 سے زیادہ وہاں پر لاشیں مل چکی ہیں اور اربوں روپوں کا نقصان ہوا ہے۔ اسپیکر صاحب، کسی نہ کسی کو تو ذمہ داری لینی ہوگی۔ تمام ناقص کارکردگی اور نااہلی اور جو ناکامی ہے اتنے سالوں کی، 3 سال سے میئر شپ ہے۔ جب وہ کراچی کے قاتل گلیوں میں دندناتے پھرتے تھے اور اس طرح کے ناجائز پروجیکٹ بنواتے تھے جس سے کوئی نہ باہر نکل سکتا ہے ایمرجنسی میں، نہ اندر داخل ہو سکتا ہے، آج بھی ایسی کئی عمارتیں اور بھی موجود ہیں، اور اگر آپ ان کے بننے کا ٹائم، سن اور سال دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کب کون کہاں کس کرسی پہ بیٹھا تھا۔ وقت کی کمی کے سبب ہم نے صرف آپ کو 2 ایم این ایز کا سیمپل دکھایا ہے، کئی اور ایم این ایز بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی طرف سے انہوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق دنگل میں حصہ لیا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھی اس موضوع پہ بولنا پسند کیا۔ یہ اتنا بڑا شہر ہو گیا ہوا ہے کہ یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو مینج کر سکیں پریزنٹ سٹرکچر کے اندر۔ میں کسی کو بلیم نہیں دے رہا، میں سسٹم کو بلیم دے رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اس سانحے پہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کراچی فہیم زمان بھی موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم وہ بولیں، اس سے پہلے میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، جی یہ مس انفارمیشن ہوگی اگر میں ایسا کہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کراچی میئر مرتضی وہاب صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جو فائر سیفٹی آڈٹ ہوا تھا، جس پر کل ہم نے کافی بات کی ہے، اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اور ایک پورے خط لکھا گیا ہے آباد ایسوسیشنز آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کو، جس میں پوری نان کمپلائنٹ بلڈنگز کی لسٹ دی گئی ہے، اور آج ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ایسٹ میں 6 اور بلڈنگز کو وزٹ کیا جائے گا ان کو چیک کرنے کے لیے۔ یہ جو رپورٹ ہے یہ شاید پچھلے سال آئی تھی یا 2024 کے اینڈ میں آئی تھی، اور اس پر کل بھی بات کی تھی۔ تقریباً 266 بلڈنگ شارع قائدین پر، یہ چندی گڑھ روڈ پہ شارع فیصل پر ان کو ایگزامن کیا گیا تھا، اور پتہ لگا کہ تقریباً تمام بلڈنگز میں کوئی فائر الارم نہیں ہے، اسموک ڈیٹیکٹر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، وائرنگ بھی تسلی بخش نہیں ہے۔ یہ ہم کافی دیر سے جانتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے کہ اس پر میئر کو بھی پتہ چل گیا، شاید پہلے پتہ تھا، امپلیمنٹیشن کی بات اب ہو رہی ہے۔ اچھا، اور فہیم زمان سے بات کرتے ہیں۔ آج آپ بھی گل پلازہ دیکھ کے آئے، جی، میں کچھ ایسا دیکھا جو آپ کے لیے اچنبے کا ہو، یا سب اسی طرح کا تھا جیسا اس حادثے کے بعد ہوتا ہے؟ وہی تھا جو اس حادثے کے بعد ہوتا ہے۔
آپ نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں کہا کہ بلڈنگ کولیپس کر گئی اور کوالٹی آف کنسٹرکشن بھی دیکھی جانی چاہیے. دیکھیے RCC اسٹرکچرز میں 250 سے 300 ڈگری سینٹی گریڈ پہ جب ٹیمپریچر پہنچتا ہے تو اسٹیل جو ہے وہ ویکن ہونا شروع ہو جاتا ہے. 500 ڈگری ٹیمپریچر اگر پہ چلا جائے تو اسٹرکچر کولیپس کر جاتا ہے. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, صرف کراچی میں نہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گل پلازا میں شاید اس وجہ سے کولیپس کر گیا, بلڈنگ کولیپس کر گئی کیونکہ اسٹرکچر خراب ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گل پلازا کی جو 1200 دکانوں میں پلاسٹک, کپڑا جو چیزیں تھیں اور جس طرح سے آگ ایک دم پھڑی, ایک تو تھی نا اسمولڈر کرتی آہستہ 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 اور ایک دم سے جو ہے تو ٹیمپریچر رائز کرتا ہے, اور جب ٹیمپریچر رائز کرتا ہے تو اسٹیل اور کانکریٹ گیوز وے, وہ کولیپس کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے حیرت اس پہ ہوئی, آج جو ہے سندھ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, ذرا آپ ہی مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے تفصیل دی کہ کب یہ عمارت بنی اور کب اس میں غیر قانونی طور پہ فلورز کا اضافہ کیا گیا, کب انہیں ریگولرائز کیا گیا. آج جب وہ نہیں رہا تو یہ رپورٹ ہمارے کام کی ہو گئی. ایسے ہی ہوتا ہے. آج بڑی چیزیں پتہ لگ رہی ہیں کہ 2016 میں پاکستان انجینئرنگ کونسل اور NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مل کر کولیبریٹ کر بلڈنگ کوڈ فائر سیفٹی پریونشن پاس کیا تھا. میرے خیال 10 سال ہو گئے ہیں اس بات کو, اور کانفیڈنس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 انچ کیا 1 ملی میٹر اس پر کام نہیں کیا گیا. فہیم, اب اگین تھوڑا عجیب لگتا ہے, آپ کو بھی یقیناً عجیب لگ رہا ہوگا, مجھے تو بالکل لگتا ہے. یہ ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں اس طرح کا کوئی بھی سانحہ ہو, کیا وہ تھا جو کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا. میں یہ سوال آپ سے نہیں پوچھوں گا, میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ کیوں نہیں کیا جاتا, کیا نہیں کیا کا ہم سب کو پتہ ہے یار. تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے ناظرین کے لیے میں اس کو واک بیک کروں گا. ٹھیک ہے. جب یہ آگ لگی تو اس سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر فائر بریگیڈ کا مین جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ وہاں پر ہے. یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ میں فائر ٹینڈرز پہنچ جانے چاہیے تھے. المیہ یہ ہے کہ وہاں پر بجلی نہیں تھی, لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی, جنریٹر نہیں تھا, ڈیزل نہیں تھا, جو بھی نہیں تھا, اس کی وجہ سے ٹینکوں میں پانی نہیں تھا. تو فائر ٹینڈرز اگر پہنچتے بھی تو بغیر پانی کے پہنچتے, ہوا پھینکتے وہ. اچھا, دوسری بات, جب آگ لگی اور آگ بہت تیزی سے بھڑکی, میں آج بھی تھا, 2 دن پہلے بھی اب میں گل پلازا پہ تھا, آج بھی جو سینئر فائرمین ہیں, فائر بریگیڈ کے ڈرائیورز ہیں, سول ڈیفینس, سب پہچانتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم آنے کی کوشش کر رہے تھے تو آس پاس کی پلازا سے اور خود یہ 1200 ان کے لوگ جو تھے انہوں نے موپ کیا ہوا تھا پورے جگہ کو. ہم فائر بریگیڈ کی گاڑی لے کے پہنچ نہیں پا رہے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایمبولنسز جو اس وقت درجن بھر ایمبولنس سروسز چل رہے, ان کی گاڑیوں نے راستوں کو بلاک کر دیا. بندر روڈ آپ نے بھی دیکھو گا کمپلیٹلی کھدی پڑی ہوئی ہے. یہ مجھے بتائیے کہ اگر اس شہر میں, اس ملک میں ایڈمنسٹریشن ہے تو کیا کوئی اپنی کمک لے کے اس بات کو انشور نہیں کر سکتا تھا کہ کم سے کم فائر ٹینڈر کو راستہ دلا دے. فائر ٹینڈرز نے اسپرے کیا نہیں کیا وہ تو ایک الگ چیز ہے. پیدل راستے پہلے تو پہنچنا ہے نا, نہیں تو پہنچیں گے نا, نہیں وہی نا. تو آپ پیدل راستے پہ پولیس ہیڈ کوارٹر ہے اور 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں 3 تھانے ہیں. بالکل. تو آپ مجھے بتائیے, مطلب DC, SP, DIG, منسٹر سارے, میں آپ سے جب دوپہر میں بات ہو رہی تھی تو میں کہتا, میں نے کہا آپ یہاں پر میں آ کے آپ سے بات کروں تو کیا کروں. بلدیہ میں فائر ہوا, 285-286 لوگ جل کے مر گئے. کیا اس کے بعد انکوائری ہوئی؟ اس کے اندر یہ آیا کہ جتنے راستے تھے ان کو سلاخیں لگا کے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ سامان چوری ہوتا ہے, کپڑا چوری ہوتا ہے. کیا آج کی تاریخ میں
بلدیہ یا سائٹ میں جو کپڑے کی فیکٹری ہیں ان کا انسپیکشن ہوا؟ نہیں، کیا آج بھی بند ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا گل پلازا میں 13 ایگزٹس تھے، کیا کسی قسم کا کوئی فائر ایگزٹ پلان تھا؟ یار اس میں تو پیسے نہیں لگتے نا. فائر سیفٹی آڈٹ ایک چیز کہلاتی ہے پوری دنیا میں. آپ دیکھیں NDMA، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. آپ کو پتہ ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اس تمام چیز کے اوپر، سیلاب سے لے کے شہر میں آگ لگنے تک جو اس کا وہ ہے، اس کا دفتر کہاں ہے؟ خیابان جامی میں ڈیفنس میں ہے. سو شہر سے، اور جو ان کے DG صاحب ہیں وہ ایک اس وقت کے بہت بڑے سیاسی ان کے جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں اور وہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو مسئلہ جو ہے وہ گورننس کا ہے، کمپلیٹ کولیپس ہے گورننس کا. یہاں پر جو اشرافیہ ہے، جو یہاں پر ارباب اقتدار ہیں، دیکھیے مرتضیٰ وہاب وکیل ہیں، ان کو نہیں پتہ چیزوں کا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، کوئی افسوس نہیں ہے، وہ نہیں پتہ. پولیٹیکل پارٹی نے ان کو میئر بنا دیا، بن گیا. آپ کا چیف منسٹر 2016 سے آج تک چیف منسٹر مراد علی شاہ ہیں، انجینئر ہے. وہ سول میڈلسٹ ہیں NED انجینئرنگ یونیورسٹی کے. پھر ان کو جنا اسکالرشپ پہ اسٹینفرڈ بھیجا گیا جہاں پر انہوں نے اسٹرکچرل انجینئرنگ پڑھی. پھر ان کو ایک اور اسکالرشپ پہ فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر ماسٹرز کرایا گیا. اور وہ آپ کے چیف. کیا یہ ممکن ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ؟ اگر پتہ ہے تو جو کچھ 10 سال سے ہو رہا ہے اس میں ان کی کرمنل نیگلیجنس شامل نہیں ہے. اچھا، اس کے 2 حصے ہیں. ایک مالی نقصان ہوا، 1200 دکانیں جل گئیں. لوگ یہ جو وہ تھے بیچارے لوگ ادھار کے اوپر مال لے کے دکانوں میں ڈالتے ہیں، کرتے ہیں، وہ تو فیملیز رول گئیں. جو مگر دوسری چیز 60 70 80 لوگ جن کے ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، یہ نہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کتنی زیادہ جو جانے گئیں. میں کہتا ہوں مالی نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، مگر جو جانے گئیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعلیٰ KP وزیر اعلیٰ سندھ کو سے تعزیت کر رہے ہیں. ارے کس بات کی تعزیت کر رہے ہو بھائی؟ کس بات کی یو آر رسپانسبل. آپ لیبر منسٹر، لوکل گورنمنٹ منسٹر، سینئر منسٹر، کیا کبھی ان میں سے کوئی نکل کے بندر روڈ کے اوپر انگریز کے زمانے میں واٹر ہائیڈرنٹس ہوتے تھے؟ سوری یہاں پہ فہیم، I'm so sorry cut you off here. ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. واپس بندر روڈ سے ہی آغاز کریں. پروگرام میں واپس خوش آمدید. ہم گل پلازا کی جو ٹریجڈی ہے، جو افسانہ ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. فہیم زمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ابھی بریک سے پہلے فہیم صاحب بتا رہے تھے کہ کیسے یہ ایک گورننس کا ایک بحران ہے، بد انتظامی کا، کرپشن کا ایک شاخسانہ ہے. کراچی کے بہت سارے لوگوں کے جو جذبات ہیں، یہ اس کی ایک عکاسی ہے کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے کہ ایسے واقعات بار بار کیوں ہوتے ہیں. تو فہیم صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت ہمارے شہریوں کے غم و غصے کا نشانہ میئر ہو سکتے ہیں، چیف منسٹر ہو سکتے ہیں، موجودہ حکومت جو ہے یہاں پہ 17 سال سے وہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ اس شہر کا جو حلیہ بگڑتا گیا ہے یہ پچھلے 17 سال کا نہیں ہے، یہ ایک پرانا قصہ ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدتر ہوتا گیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے جو پبلک ریئیکشن کی وجہ سے میئر نے کہا کہ جی وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ حرکت میں آ رہی ہے، فائر سروس بھی دوبارہ ہو جائیں گے. لیکن اس کو کنٹینیوس رکھنے کے لیے کہ یہ 2-4 دن کا معاملہ نہ ہو، یہ فضل آؤٹ نہ کر جائے، کیا کرنا ہوگا؟ کیسے ڈو وی انشور کہ دنیا کے باقی بڑے بڑے شہروں کی طرح یہاں پہ بھی یہ جو بنیادی سیفٹی میجرز ہیں یہ امپلیمنٹ ہوں اور فالو اپ بھی اس پہ؟ دیکھیے شہزیب، کچھ قوانین ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ قوانین کو اسٹرینتھن مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہر دفعہ بلڈنگ میں آگ لگ گئی، مین ہول میں کوئی گر گیا، ٹھیک ہے، حکومت ڈیفینسو پہ چلی جاتی ہے اور گالیاں کھاتی ہے، اور دوسری طرف لوگ، مجھ جیسے لوگ اپنے دل کی بڑھاس نکالتے ہیں. کیا پوری دنیا میں کہیں پر بھی جو باشعور قومیں ہیں یا ملک ہیں،
کیا وہاں پر اگر بلڈنگ میں آگ لگ جائے تو ان کو کمپنسیشن دینا پڑتا ہے؟ ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انشورنس کی. ایک تھرڈ پارٹی لائبلٹی، میری دکان میں کوئی گر گیا، چوٹ لگ گئی، پانی پڑا ہوا تھا، تو اس کی لائبلٹی بجائے دکان بند کرنا پڑے وہ انشورنس کمپنی پے کرے. دوسرا، جو مال اس کے اندر ہے یا جو پراپرٹی ہے اس کی انشورنس. کیا اس کو کرنے کے لیے پوری پروونشل اسمبلی اگر گل پلازا کی چھت پہ ابھی بھی جو موجودہ چھت ہے اس سے بھی پتھر پھینکیں گے تو اسمبلی پہ جا کے گرے گا؟ تو کیا اس قسم کے جو بنیادی وہ ہیں قوانین ان کو نہیں بنایا جا سکتا؟ اگر آپ چیف منسٹر اور گورنمنٹ آف سندھ کی جو وی آئی پی پول ہے اس کے اندر جو لینڈ کروزرز ہیں، اگر ان کو کراچی میں موجود اگر آپ فائر ٹینڈر سے کمپیئر کریں تو 1/10 کا ریشو نکلے گا. 12 کروڑ روپے کی وہ ہے، 1.5 کروڑ روپے کا، 2 کروڑ روپے کا فائر ٹینڈر ہے. کیا ان چیزوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ میرا پرابلم جو ہے نا شاید یہ نہیں ہے. دیکھیے، آپ کے ناظرین ہو گئے، آپ ہو گئے، میں ہو گیا، ہمیں شاید ان چیزوں کا ادراک کم ہو یا نہ ہو، مگر جو لوگ 10 سال سے ہیلم آف افیئرس پہ ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں پتا؟ اور اگر ان کو پتا ہے تو کیا یہ کرمنل نیگلیجنس ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر کرمنل نیگلیجنس ہے تو کیا ان کو سزائیں نہیں ملنی چاہیے؟ کیا ان کو صرف اور صرف ہار پہنائے جانے چاہیے؟ کیا ان کے ٹی بریکس چلنے چاہیے؟ جب تک اس شہر کے، اس صوبے کے، اس ملک کے عوام الناس اگر چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور ان کو آئینہ نہیں دکھائیں گے، یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی. فہیم، آئینہ دکھا کے ہم تھک گئے. کون ہے؟ آپ پورے شہر میں گھوم لو یار، پورے شہر میں گھوم لو، آپ کسی بندے سے بات کرو، سب گالیاں ہی دیتے ہیں، سب گالیاں دیتے ہیں. آپ کو ایسا تو پوائنٹ ہے کہ پبلک اینگر بھی کس حد تک یار، مطلب یا تو لوگوں پہ نکلے، لوگ روڈوں پہ نکلے، چیزوں کو جلائیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ہر چیز نارمل ہو چکی ہے، ہر چیز نارمل ہو چکی ہے یار. اچھا دیکھیے، گل پلازا میں آگ لگ گئی، لوگ زندہ جل کے مر گئے، سامان جل گیا. کیا زینب مارکیٹ، پینوراما سینٹر اور دیگر درجنوں مارکیٹ، کریم سینٹر، کیا ان کی صورتحال آج بھی کوئی مختلف ہے؟ نہیں ہے. نہیں، دیکھو خدا نہ خواستہ 5-6 مہینے بعد پتہ چل جائے گا کہ صورتحال ان کی بھی کیا ہے. ڈونٹ وری، یہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. ایک بریک لینی ہے بس، واپس آئیں گے ہم. واپس آنا ہے؟ واپس آنے کے لیے ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک. ایک 3 منزلہ عمارت کی تباہی نے ساری گورننس اور انتظام کو کھول کے ہم سب کے سامنے رکھ دیا. آج چوتھے دن بھی ہم یہ پروگرام کرنے میں مجبور ہیں. فہیم زمان صاحب، گزشتہ 1 دہائی میں 4 پوائنٹ سے ریکٹر اسکیل سے اوپر کے 49 زلزلے کراچی کے 300 کلومیٹر کے ریڈیس میں آئے ہیں پچھلے 10 سال میں. یہ کراچی سالانہ 23 ملی میٹر کے حساب سے دھستا بھی جا رہا ہے اور اس پہ اسکائی اسکریپر جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کل 5 پوائنٹ کا زلزلہ آ جاتا ہے کراچی شہر میں، خدا نہ خواستہ، تو ایک 3 منزلہ عمارت پہ ہم 4 روز ہو گئے پروگرام کرتے کرتے. تب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم اور آپ ہوں گے ہی نہیں اگر آ گیا. دیکھیے، کراچی میں 2 میجر فالٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ 5 کی بات کر رہے ہیں. 6-7 کا زلزلہ جو ہے کبھی بھی کراچی میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ایسا ہو گیا تو اب یقین جانیے نہ پروگرام دیکھنے والے بچیں گے نہ پروگرام کرنے والے بچیں گے، ٹھیک ہے نا. یہاں تو کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی بلیم کرنے والا بھی نہیں بچے گا. ارے آپ تو بہت دور چلے گئے وسعت. آپ ذرا یہ دیکھو کہ ہمارے پاس سب جو کچھ ہے، ہمارے پاس سنیچر کے دن رات کو فائر ٹینڈرز نیپا سے پانی بھر کر لے کر آ رہے تھے، جو کہ 15 کلومیٹر ہے. اس شہر میں ٹینکر مافیا کے پاس کم سے کم 15 سے 20 ہزار لزبیلا میں رجسٹرڈ ٹینکرز ہیں. ارے کوئی کم وقت انہی ٹینکرز میں سے 10, 20, 50 بھروا کے لا کے کھڑا کر دیتا کہ فائر ٹینڈرز کو وہاں نہ جانا پڑے، وہ دیتے. یہ وہ چیزیں جو بڑے آرام سے تھوڑے سے فاصلے پر پولیس کے، آپ نے جیسے کہا 3 پولیس اسٹیشنز ہیں، کوئی افسر
हुक्काम में बाला उड़ जाते, कहते भाई वहाँ पहुँचो, टैंकरों क्राउड कंट्रोल करो। आपको पता है ये जो बंदर रोड की जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये मेरा, ये 1915 में बनी थी। इसका अंग्रेज इंजीनियर था, इंजीनियर वॉकर। उसके ऊपर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ये चार्ज लगा था कि आपने बहुत चौड़ी सड़क बना दी। उसने इस सड़क के जो फुटपाथ है, जो कपरी सिनेमा, उस पे जगह जगह सब सॉइल वेल बनाए थे, जो कि वाटर हाइड्रेंट का काम करते थे, जिनसे आपने सुना होगा कि कराची में सड़कें धुलती थी, वो सड़कें भी धुलती थी, फायर टेंडर्स के लिए पानी भी होता था। और आज भी वो उनमें से एक पंप लॉरेंस रोड के ऊपर फायर ब्रिगेड के अंदर रखा हुआ है, जिससे आज आप उसके ऊपर जो चार्ज लगा था वॉकर पे कि आपने बहुत चौड़ी सड़क बना दी, आज जाके देखिए वो पूरी की पूरी बंदर रोड या तो पथारे लगे हुए, इंक्रोचमेंट से, बाकी जो बच गई वो खुद ही पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम हम ता क़यामत चला सकते हैं जी। इसी तरह से। आप सर हमारे 90% जो प्रोग्राम है हाँ, वो आप ता क़यामत चल सकते हैं। हमारे जो मसाइल है ना, उनका हल मौजूद है, इसी सिस्टम में मौजूद है। हाँ। मसला ये कि उनको हल करने वाला कोई। अच्छा, अब वो ब्रेक लेना है, वो उनका एक मिसरा दे देता हूँ, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं।